اگر ہر مہینے آپ کو 2.5 کروڑ روپیہ دیا جائے ایک لائٹ ہاؤس کو گارڈ کرنے کا، کیا آپ میں ہمت ہوگی اس جاب کو کرنے کی؟ آپ کا کوئی باس نہیں ہوگا، آپ جب مرضی سو جاؤ، جب مرضی اٹھ جاؤ، باہر جاؤ، فشنگ کرو، لیکن اصل جاب آپ کی صرف یہ ہے کہ لائٹ ہاؤس کے ٹاپ پر ایک لائٹ ہے، اس کو آپ کو بند نہیں ہونے دینا، اور صرف اسی کام کے لیے آپ کو اینولی 30 کروڑ روپے یعنی 1.2 ملین ڈالرز دیے جائیں گے۔ لیکن پھر بھی اس جاب کو کرنے کے لیے کوئی تیار کیوں نہیں ہے؟ اور آپ بھی منع ہی کریں گے جب آپ کو اصل حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے زومون لائٹ ہاؤس، جو سمندر کے بیچوں بیچ ہے اور ساحل سے کئی کلومیٹر دور ہے۔ مطلب یہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ آپ اس جاب کے لیے سی وی بھیجو، پہلے ساری حقیقت جان لو۔ اکیلا پن تو محسوس ہوگا ادھر، لیکن رات کو سوتے ہوئے جب سمندر کی لہریں اس لائٹ ہاؤس سے ٹکراتی ہیں تو قبر میں سویا ہوا مردہ تک ڈر جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ ویوز لائٹ ہاؤس سے بھی اونچی ہوتی ہیں، کیونکہ اس ایریا میں بہت ہی خطرناک طوفان آتے ہیں اور زندہ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ جو پکچر لی گئی ہے ریسکیو آپریشن کرتے وقت، اس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس کا گارڈ کس طرح طوفان سے گرا ہوا ہے۔ اگر طوفانی لہریں پوری طریقے سے لائٹ ہاؤس کو کور کر لیتی تو اس گارڈ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد کیا آپ میں ہمت ہوگی اس جاب کو اپلائی کرنے کی؟ سوچ تو آپ رہے ہوں گے کہ ایسی کیا ضرورت پڑی اس لائٹ ہاؤس کو بنانے کی، اور وہ بھی اسی جگہ پر، اور ایسا کیوں ہے کہ لائٹ ہاؤس کبھی بھی بند نہیں ہونی چاہیے؟ تو چلیے آپ کو اس لائٹ ہاؤس کی شروعات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ پرانے زمانے میں جب لمبے سفر کے لیے نہ ہی روڈز ہوتے تھے نہ ہی گاڑیاں، تو پانی کے راستے سے سفر کیا جاتا تھا۔ کیپٹن مارشا یہ بڑا ہی زبردست سیلر تھا، اسے اپنے خطرناک سمندری سفر کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہونے والا تھا۔ شپس تو پہلے زمانے میں لکڑیوں کی ہی ہوتی تھی، تو ایک رات کیپٹن پانی میں سے بہت اندھیری والی جگہ میں سے گزر رہا تھا کہ پانی کے نیچے بڑے بڑے راکس آ گئے، جن کی وجہ سے ان کی شیپ میں سوراخ ہو گئی اور وہ الٹ گئی اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد کیپٹن نے سوچا کہ اس پرابلم کا کوئی نہ کوئی سولوشن تو ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس خطرے کو پہلے ہی دیکھ سکے اور اس پرابلم سے بچ سکے۔ دوسری طرف اگر اوشن کو دیکھے تو آپ کو پتا ہے کہ اوشن کتنا بڑا ہے، اور صرف پیسیفک اوشن کا نام سنتے ہی لوگوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ دیکھیے پوری دنیا میں 71% پانی ہے جو ڈیوائیڈڈ ہے چاروں اوشن میں: اٹلانٹک، پیسیفک، انڈین اینڈ آرکٹک اوشن۔ سب سے بڑا سمندر پیسیفک اوشن ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ زمین کا خشک حصہ جو 165 ملین اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے، یہ اکیلا اوشن 158 ملین اسکوائر کلومیٹر کو ہی نگل سکتا ہے۔ اس اوشن پر کچھ ہی آئی لینڈ ہیں جو بہت ہی چھوٹے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جن پر آج تک کوئی انسان نہیں جا سکا۔ اب اگر غلطی سے بھی کوئی انسان پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ جب پرانے زمانے میں سیلر سفر کرتے تھے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اگلی زمین کتنی دور ہے، ایون اس کا راستہ کدھر ہے، اس کی نیویگیشن کیا ہے۔ نیویگیشن اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ نہ تو کوئی جی پی ایس تھا اور نہ ہی کوئی ایسا سسٹم تھا جو سیلرز کو گائیڈ کر سکے راستے کے بارے میں۔ جی پی ایس ایجاد ہوا 1973 میں اور پبلک کے لیے اویلیبل تھا 1978 میں۔ کبھی کبھی گوگل میپس میں ہم راستہ دیکھنے کے باوجود اپنا راستہ بھٹک جاتے ہیں، تو ذرا سوچئے یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے۔ یہ سیلرز سن لائٹ یا سٹار لائٹ یعنی ستاروں پر ڈیپینڈنٹ تھے، اور شروعات میں نیویگیشن ٹولز نہ ہونے کی وجہ سے سیلرز کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ ایک دن کیپٹن ایلس ایک بہت بڑی پرابلم میں پھنس گئے۔ جب رات کے وقت اچانک ستاروں کے سامنے بادل آ گئے تو روشنی بالکل ختم ہو گئی، ان بادلوں کے ساتھ ہی طوفان بھی آ گیا، تو سمندر میں یہ لوگ راستہ بھول گئے، اور جب صبح ہوئی تو ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ جانا کدھر ہے۔ اب کھانا پینا ختم ہو گیا اور کشتی میں سوار لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے۔ سمندر کا پانی وہ پی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا، تو کافی لمبے عرصے کے بعد ان کو ایک لینڈ ملی اور ان کی جان بچ جاتی ہے۔ اب دنیا کے سب سے پہلے لائٹ ہاؤس کی شروعات ہونے والی تھی ایجپٹ میں، میڈیٹرینین سی کے ساتھ تھا اینشینٹ سٹی آف الیگزینڈریا۔ وہاں کے رولر تھے پٹولمی II آف دا فیلاڈیلفیس۔ اس کا کنگڈم اس ٹائم پراپر ہب تھا ایک ٹریڈ کلچر کے لیے، لیکن اس کنگڈم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا
کہ اس کی لوکیشن اگر آپ اس پکچر کو غور سے دیکھو تو شہر کے کنارے پر جانے کے لیے یہاں سے گزرنا پڑتا تھا، اور اس کے ساتھ میں دیکھیے کتنے سارے پتھر ہیں۔ جب ٹریڈ کرنے والی شپس رات کے وقت یہاں سے تیزی سے گزرتے تو یہ پانی کے نیچے موجود نوکدار پتھروں سے ٹکراتی تھی اور ڈوب جاتی تھی، اور ان کے کارگو بھی ضائع ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے کنگڈم کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ کنگ پٹولمی نے اپنی کنگڈم کی میرین روڈ کی سیفٹی کے لیے اس ٹائم کے ایکسپرٹ اور بلین آرکیٹیکٹ سوسریٹس اور سینیٹس ان دونوں کو بلا لیا اور ان سے اس کی سولوشن کے لیے مدد مانگی، اور دونوں نے مل کر بہت ہی زبردست پلان بنایا، اور یوں دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس بنا جو ون آف دی گریٹسٹ انجینئرنگ مارول بنا اینشنٹ ورلڈ کا، جس کا نام تھا دی پیروس آف الیگزینڈریا۔ اس لائٹ ہاؤس میں آگ جلتی تھی جس سے میلوں تک روشنی جاتی تھی، اور اس روشنی کے لیے ہر وقت آئل اور لکڑی کی سپلائی دی جاتی تھی۔ اس وجہ سے اس لائٹ ہاؤس کو دنیا کے 7ویں اینشنٹ عجیبوں میں سے ایک مانا گیا تھا۔ لیکن صرف اس کا سائز ہی بڑا نہیں تھا، اس کا ڈیزائن بھی جینیس تھا، اور سوسریٹس نے لائٹ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے میررز اور لینسز کا استعمال کیا، جس سے دور دور تک شپس آسانی سے سیفلی ٹریڈ کر سکتی تھی۔ اس لائٹ ہاؤس کے بن جانے کے بعد سیلرز بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ سب آسانی سے اس پتریلے پانی کو کراس کرتے تھے۔ اس طرح دنیا کا یہ پہلا لائٹ ہاؤس سیفٹی سمبل بن گیا سیلرز کے لیے، اور اسی طرح پوری دنیا میں لائٹ ہاؤس کا کانسیپٹ پھیل گیا۔ اس طرح کا لائٹ ہاؤس صرف سمندر کے کناروں پر بنتا تھا، لیکن پھر دنیا کے ٹریڈ میں اضافہ ہوا۔ سمندر کی بیچوں بیچ روشنی کی ضرورت کے لیے بھی لائٹ ہاؤس بنائے گئے، جہاں سے ٹریڈ روٹ گزرتے تھے تاکہ ان کو سیف رکھا جا سکے چٹانوں سے۔ اسی وجہ سے سمندر کی بیچوں بیچ ڈیفرنٹ لوکیشنز پر لائٹ ہاؤس دیکھنے کو ملتے تھے۔ شروع میں ان لائٹ ہاؤس میں آگ جلتی تھی، لیکن یہ کوئی آئیڈل سولوشن نہیں تھی کہ روز لکڑیاں، آئل یا کوئلے کا استعمال کر کے آگ کو جلایا جائے۔ حتیٰ کہ کینڈلز، گیس لیمپ اور آئل لیمپ بھی آ گئے تھے، لیکن آگ کی لائٹ اتنی زیادہ برائٹ نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوئی تھی تو یہ لائٹ ہاؤس بھی الیکٹرک بلب پر شفٹ ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی روشنی زیادہ ہوتی ہے آگ کے مقابلے میں۔ لیکن پھر بھی لائٹ ہاؤسز لائٹ کو میلوں دور کس طرح سے ریفلیکٹ کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے یہ لینسز۔ 1800 تک ان ریفلیکٹرز کو لائٹ سورس کے پیچھے لگایا جاتا تھا، لیکن اس ٹائم کے انجینئرز کو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ لائٹ کو اور زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے اگر ہم لینسز کو لائٹ کے سامنے رکھ دیں۔ پر اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جتنا موٹا لینس ہوگا اتنا ہی کم لائٹ ہوگی۔ تو یہاں پر آ جاتا ہے فرینچ فزسسٹ اور انجینئر فیسلر، جن کے پاس بہت زبردست سولوشن تھا۔ انہوں نے لینس کو اور باریک کر دیا اور اس کے ڈیزائن کو اس طرح سے بنایا کہ ساری کی ساری لائٹس ایک ہی پوائنٹ پر فوکس کر رہی تھی۔ اس طرح سے پیلی ہوئی لائٹ کو ایک سنگل ڈائریکشن میں بھیجا جا سکتا تھا۔ آج موسٹلی لائٹ ہاؤسز میں یہی لینسز استعمال ہوتے ہیں۔ اس انوویشن نے لائٹ ہاؤس ریولوشنائز کر دیا اور لائٹ کو میلوں دور سے آرام سے دیکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح ان لائٹ ہاؤسز کی مدد سے شپس کو خطرے کا آرام سے پتہ چل جاتا تھا۔ ویڈیو کی شروعات میں نے آپ کو ایک جاب کا بتایا تھا کہ آپ کو زومون لائٹ ہاؤس میں رہنے کے 30 کروڑ روپے ملیں گے، صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کی لائٹ جلتی رہے۔ اب کیا آپ لوگ اس جاب کو کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں؟ یہ لائٹ ہاؤس تو اینشنٹ زمانے میں بنا تھا اور اس نے پوری دنیا مرین ٹریڈ کی سیفٹی کو ریولوشنائز کر دیا، اور ان کی اس انوینشن کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔